الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة امر اکبر من الدجال رواہ مسلم. محترم ناظرین، یوں تو دنیا میں انسانوں پر بہت بڑی بڑی آزمائشیں اور مصیبتیں آئی ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جس سخت آزمائش والی مصیبت اور بہت ہی فتنوں سے لبریز مصیبت سے آگاہ کیا ہے، وہ مصیبت فتنہ دجال ہے. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ فتنہ دجال ایک الگ چیز ہے اور دجال کی شخصیت ایک الگ چیز ہے. دجال سے قبل دنیا میں طرح طرح کے فتنے آئیں گے اور جھوٹ کا، خیانتوں کا اور باتوں کی اور چیزوں کی حقیقت کو بدل کر پیش کرنے کا مزاج بنتا چلا جائے گا، اور ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ تمام چیزیں جو اس سے پہلے والی قسط میں بتلائی گئی کیریکٹر کے اعتبار سے وہ عروج پر پہنچ جائے گی اور دجال کا خروج آسان ہو جائے گا. اہل ایمان جو نشانیاں اور جو حالات جس کی آگاہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، وہ اس آگاہیوں کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ اب فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے اور اب کچھ ہی دنوں میں دجال کا ظہور ہوگا. اور ایسے فتنوں کے دور میں وہی لوگ ان مصائب سے اور فتنہ دجال سے بچ سکیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر جمے رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے آپ سے اپنا روحانی اور تعلق استوار رکھیں گے اور عادت ڈالیں گے اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو اختیار کر کے اس پر عمل کرنے کی. حدیث پاک ہے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے آنے والے ہیں اس میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا. یعنی دنیا میں بے شمار فتنے آئیں گے اور ان فتنوں کے دور میں اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کا روحانی اور قلبی تعلق اور آپ کے نائبین سے جن کا تعلق ہوگا اور ان کی ہدایات پر وہ زندگی گزار رہے ہوگے، وہ ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے.
یہاں ایک بات سمجھ لینی بہت ضروری ہے کہ حالات میں اس قدر تبدیلی ہے کہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ زندگی کے آخری اوقات چل رہے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے اندر اور بالکل قریب میں دجال کا ظہور ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں ان پر عمل کر کے انسان دجال کے فتنوں سے محفوظ رہ سکے گا۔ اور ان فتنوں کے دور میں سب سے بڑا فتنہ جو سب سے زیادہ شدید اور سخت ہوگا اللہ کے بندوں کے لیے، اس میں بڑی سخت آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے اور ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائیے۔ دین کے اصول و ضوابط پر باقی رہتے ہوئے استقامت کو خدا سے مانگا جائے، کیونکہ استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہنے والا ہی اس فتنے سے بچ سکتا ہے، ورنہ اللہ کی پناہ لوگ اس کے فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنا ایمان اور اپنا سب کچھ کھو بیٹھیں گے۔ دجال کی جو شخصیت ہے وہ تو بعد میں آئے گی، لیکن اس سے پہلے جو فتنے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں وہ فتنوں کا ظہور ہوگا۔ ایک دوسری حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں دجال کے بارے میں تم کو کوئی ایسی بات نہ بتلاؤں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتائی؟ سنو، انہو اعور، وہ کانا ہوگا، وہ ایک آنکھ والا ہوگا۔ یہ ایک مفہوم اس کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات قبل از وقت کہنا بہتر نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کی دو آنکھیں ہیں، ایک ظاہری آنکھ جس سے ہم دیکھتے ہیں، ایک باطنی آنکھ دل و دماغ کی آنکھ جس سے کسی بھی چیز کی حقیقت کو سمجھا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری آنکھ کسی کو اچھا سمجھ رہی ہے، لیکن دل کی آنکھ اور دل و دماغ کی آنکھ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ گویا حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پوری انسانیت کو کانا بنا دے گا، کانا بنا دے گا، پوری انسانیت کو کانا بنا دے گا۔ یعنی وہ دل پر اور روح پر اس کے ایسے حملے ہوگے کہ پھر انسان جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھے گا، خیانتوں کو خیانت نہیں سمجھے گا، برائی کو برائی نہیں سمجھے گا۔ اللہ رب العزت نے دو چیزیں اس دنیا میں چلائی ہے، ایک تو انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہے، اور ایک شیطان ہے جو انسانوں کو بہکاتے رہتا ہے اور مستقل برائیوں میں اس کو الجھاتا رہتا ہے۔ تو انسانوں میں اچھے بھی لوگ ہیں جو اچھی بات کو سن کر اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آ جاتے ہیں، اور برے بھی لوگ ہیں جو شیطان کی باتوں میں عمل کر کے وہ جو ہے اس کا راستہ اختیار کرنے لگتے ہیں۔ تو قرب قیامت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور دجال کا مقابلہ ہوگا۔ ایسے ایسے فتنے بے رونما ہوگے، جھوٹ کا عام رواج ہوگا، شراب عام پی جائے گی، والدین کی عزت کو پامال کیا جائے گا، ذلیل لوگ جو ہے قوم کے لیڈر بن جائیں گے، قومی دولت کو اپنی جاگیر سمجھا جانے لگے گا، وہ سب باتیں رونما ہونے لگے گی۔ یہ نشانیاں بتلائی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دجال
کہ فتنوں کا دور تو شروع ہو چکا ہے، اب بس دجال کے آنے کا انتظار ہے۔ اور یاد رکھیے ان فتنوں کے دور میں وہی لوگ ان فتنوں سے بچ سکیں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی ہدایات اور آپ کے نائبین کی بتائی ہوئی ہدایات اور ان سلسلوں سے منسلک رہیں گے، جڑے رہیں گے، پیوست رہیں گے، وہی ان فتنوں کے دور میں ان دجالی فتنوں سے اور ان مصیبتوں سے بچ سکیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات بتلاؤں دجال کے سلسلے میں جو کسی نبی نے نہیں بتلائی؟ تو حضور نے فرمایا انہو اعور، اور دجال کے معنی ہی یہی ہے، دوسری مجلس میں آئیں گے تفصیل کے ساتھ۔ دجال کے معنی یہ دھوکہ دینا، الجھا دینا، جو ہے حقیقی بات کو غیر حقیقی اور غیر حقیقی بات کو حقیقی بنا کر پیش کرنا۔ اور اللہ نے جو اسے قدرت اور طاقت دی ہے وہ اس کے ساتھ اپنے ساتھ جو ہے جنت جیسی کوئی چیز لے آئے گا اور جہنم جیسی کوئی چیز لے آئے گا۔ جو اہل ایمان ہوگے وہ اس کے سامنے نہیں جھکیں گے تو وہ بڑے مصائب اور پریشانیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا، اور جو لوگ اس کی مان لیں گے اور وہ جو ظاہری جنت ہے جو ان کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہے اور دل اس کو جو ہے سمجھ نہیں پا رہا ہے، جن کے دل کو اس نے کانا بنا دیا ہے، وہ جنت کو محسوس نہیں کر سکیں گے کہ یہ جنت بظاہر جنت ہے، اصلاً یہ جہنم ہے۔ تو حضور نے فرمایا انہو یجیع معہ مثل الجنہ، جنت جیسی ایک چیز وہ لے آئے گا، فالتی یقول انہا الجنہ ہی النار، اور جس کو وہ جنت بتلائے گا وہ اصلاً جنت نہیں ہوگی بلکہ وہ جہنم ہوگی۔ تو گویا دجال کہتے ہی دھوکہ دینے کو، دجل کے معنی ہی دھوکہ دینا ہے، تو وہ مستقل جو ہے دھوکہ دے گا، اور اس سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے دھوکوں کو، جھوٹ کو، حقیقت کو کچھ اور بنا کر پیش کرنا، اور ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، ایسی باتیں، دھوکے کی باتیں دنیا میں پیش آتی رہے گی اور عروج ہوتا رہے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے دجال کی شخصیت سطح آب پر آئے گی، نکل آئے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حدیثوں کے اندر یہ آگاہی دی ہے کہ قیامت تک سب سے اہم فتنہ جس میں مسلمان آزمائے جائیں گے وہ جو ہے دجال کا فتنہ ہے، اور وہ کانا ہوگا، اس کی نشانی بتلائی، اور وہ کانا بھی کرے گا، یعنی دل پر ایسے اثرات چھوڑے گا کہ جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو یہ دارالامتحان بنایا ہے، انسان میں خیر کی بھی صلاحیت رکھی ہے، شر کی بھی صلاحیت رکھی ہے۔ ہدایت اور دعوت الی الخیر کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام بھیجے، ان کے نائبین قیامت تک یہ خدمت انجام دیتے رہیں گے، اور فسق و فجور اور گناہوں کے لیے شیطان اور انسانوں اور جناتوں میں سے اس کے چیلے چپیٹے پیدا کیے گئے جو قیامت تک اپنا کام کرتے رہیں گے۔ بنی آدم میں خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت اور دعوت الی الخیر کا کمال ختم کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کے نائبین کے ذریعے قیامت تک ہدایت اور ارشاد کا کام اللہ تعالیٰ لیتا رہے گا، اور جو ان سلسلوں سے جڑے رہیں گے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور اضلال اور دعوت شر کا کمال دجال پر ختم ہوگا۔ دجال سے پہلے بہت سارے فتنے رونما ہوگے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور استدراج ایسی غیر معمولی اور محیر العقول، خوارق عادت، محیر العقول چیزیں دی جائے گی جو پہلے کسی داعی اور ضلال کو نہیں دیے گئے۔ یہ گویا بندوں کا آخری امتحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ ظاہر فرمائیں گے کہ سلسلہ نبوت اور ہدایت خاص کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نائبین کی ہدایت اور ارشاد اور دعوت الی الخیر کی مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں وہ لوگ جو ان سے جڑے رہیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے وہ استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے اور دجالی فتنوں سے دنیا میں محفوظ رہیں گے، اور جو لوگ
شیاطین کے کاموں میں اور برے کاموں میں ملوث رہیں گے، وہ دجال کے فتنوں میں آ جائیں گے، اور وہ جو ہے اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو اور ظاہری چیزوں پر ایمان لے آئیں گے، اور وہ اس سے متاثر ہو کر اس کے ہو جائیں گے، اور ان فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو کھو بیٹھیں گے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لے کر ہمیں وہ اعمال کرنا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ اس دور کے اندر درود شریف کی کثرت کو بڑھا دیا جائے، اور اپنی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو ایسی سنتوں کا اور رسول کی شریعت کا عادی بنا لیا جائے کہ اگر اس درمیان بھی دجال نکل آئے تو ہم ان سنتوں کے نور سے اور رسول اللہ پر درود شریف کی کثرت کی وجہ سے آپ سے روحانی تعلق کی بنیاد پر ہم ان فتنوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔